بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جتنے ویورز بھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ جائے۔ جی ویورز، بچے قوم کے مستقبل معمار ہوتے ہیں، انہوں نے ہی آئندہ نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، اسی لیے ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت اور مناسب پرورش والدین اور اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اسے کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ اپنی شعور کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے آشنائی کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں سیکھتا ہے، اور سب سے پہلے جس سے اس کی شناسائی ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پہلی استاد طبعی بھی ہوتی ہے۔ جی ویورز، اس میں پہلا جو اصول ہے وہ ہے کہ بچوں کو کامیاب بنانے میں والدین بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتے ہیں، اور اس کا دل ایک عمدہ صاف اور سادہ آئینے کی مانند ہے، جو اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے لیکن ہر طرح کے نقش و اثر قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اسے جس چیز کی طرف چاہیں آپ مائل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم نافع پڑھایا جائے تو وہ عمدہ نشو و نما پا کر دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس میں اس کے والدین، اساتذہ اور روحانی مربی وغیرہ سب حصہ دار بن جاتے ہیں۔ جی ویورز، دوسرا اصول ہے استاد کا کردار بچے کی تربیت میں ہوتا ہے۔ والدین کے بعد جو بچے کی تربیت گاہ ہوتی ہے وہ استاد کی صحبت ہوتی ہے۔ بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو جو کچھ سیکھتا اور دیکھتا ہے وہ سب ایک استاد کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ استاد ہی اسے باہر کی دنیا اور علوم و فنون سے روشناس کرواتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے لیے کسی ایسے استاد کو چنیں جو شفیق اور رہبر ہو، تاکہ بچے کی منزل کے تعین اور منزل پر بہتر طریقے سے پہنچا سکے، اسے اچھی اور برائی کا فرق واضح کر کے دکھا سکے، اسے نہ صرف دنیاوی علوم سکھائے بلکہ اس کی شخصیت کے ہر پہلو کو سنوار سکے، چاہے وہ دینی پہلو ہو یا اخلاقی یا روحانی ہو، یعنی کہ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو نکھار دے۔ اس لیے والدین اور استاد کے درمیان باہمی ہم آہنگی بھی ہونی چاہیے تاکہ دونوں مل کر اس کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ جی ویورز، تیسرا اصول ہے خود اعتمادی کا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ودیت کی ہیں ان کو استعمال میں لانے کے لیے خود اعتمادی کا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر خود اعتمادی نہ ہو تو اپنی منزل یا ہدف کو حاصل کرنا دیوانے کے خواب جیسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ویورز، ہمارا اگلا اصول ہے وقت کی قدر۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، لہٰذا جو بھی کام کرنا ہے اسی خاص وقت میں رہ کر مکمل کرنا ہوگا۔ وقت کی مثال ایسے ہے جیسے برف پگھلتی جا رہی ہے یا تیر کی طرح جو ایک بار کمان سے نکل گیا سو نکل گیا۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بامقصد گزارنا چاہیے تاکہ اس جہان کی تیاری کر سکیں اور اپنی اس زندگی کو بھی بہتر بنا سکیں، ورنہ وقت گزر تو رہا ہے، ختم بھی ہو جائے گا۔ ویورز، نیکسٹ ہے مستقل مزاجی۔ کوئی بھی کام ویورز چاہے مشکل ہو یا آسان، اگر اسے صبر و تحمل اور مستقل مزاجی سے نہ کیا جائے تو وہ یا تو وقت پر مکمل نہیں ہوگا یا مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے ٹارگٹ پر فوکس رکھ کر مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ منزل ضرور مل جاتی ہے۔ ویورز، حوصلہ افزائی نہایت ضروری ہے۔ بچوں کی ہر چھوٹی بڑی کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ وہ مزید جوش و جذبے سے اپنے کام سر انجام دے سکیں۔ اس طرح ان کی کسی غلطی یا ناکامی پر ناراضگی یا غصے کا اظہار نہ کریں، بلکہ کہیں کہ تم اس سے بہتر کر سکتے ہو۔ یہ غلطی نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حوصلہ شکنی نہ کریں بلکہ حوصلہ افزائی کریں۔ ویورز، منزل کا تعین اور احساس ذمہ داری بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ چھوٹے بچوں کو منزل کا تعین کرنا سکھائیں، انہیں اپنی زندگی کے مقاصد متعین کرنے کی ترغیب دیں، پھر ان سے کہیں کہ بیٹے اسے پورا کریں تاکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، بڑے ہو کر وہ انہی اصولوں پر کاربند رہیں۔ ان اصولوں کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، جو کہ مالک کریم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے
کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ بڑی خوبصورت ایک جامعہ دعا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب اصولوں سے بڑھ کر سکھائی جائے، تاکہ حقیقی معنوں میں ہم سب فلاح پا سکیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔